نحمده ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سلسلہ وار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خلافت و حکمرانی صدیق اکبر۔ اس کے ہی پیش نظر آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ، حضور کے جانشین، افضل البشر بعد الانبیاء، عشرہ مبشرہ کے سرخیل، حضور کے جمال و جلال کے مظہر اتم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتحقیق خلیفہ بلا فصل ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سرتاج ہیں، ایسے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر صدیقوں میں ممتاز ترین ہیں۔ تقوی، جرأت، معاملہ فہمی، حربی قیادت، اولو العزمی، دیانت و امانت، فیاضی، زہد و ورع، جود و سخا، تواضع، علم قرآن و حدیث، اتباع سنت، غرضے کے تمام اعلیٰ اوصاف کے جامع ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی شان کے مطابق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضور نے اپنے مصلی پر امامت پر جناب سیدنا صدیق اکبر کو متمکن فرما دیا۔ جمعہ کی نماز عشاء سے لے کر 12 ربیع الاول شریف کی نماز فجر تک امامت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علالت کے ایام میں ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ اور میرے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، امامت کروائیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ نرم دل انسان ہیں، وہ آپ کے معاملات کو کیسے کر پائیں گے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا کہ یا رسول اللہ، وہ نرم دل انسان ہے میرے والد، کیسے اس بوجھ کو اٹھا پائیں گے؟ پھر جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا گیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر امامت فرماتے لگے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس قوم میں ابو بکر جیسا ہو اس میں اور کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد یہ اشارہ تھا نا، یہ بتا دیا گیا۔ ایک عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کچھ سوال پیش کیا۔ حضور نے دوبارہ آنے کا ارشاد فرمایا کہ پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر دوبارہ میں آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، آپ نہ ملیں۔ یہ حضور کے وصال با کمال کی طرف اشارہ تھا۔ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا پھر ابو بکر سے مل لینا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر و حضر میں میرے کریم آقا کے ساتھ رہے، جن کا اوڑھنا بچھونا سنت مصطفیٰ رہی، جن کا چلنا پھرنا اور جن کی آنکھوں کی حسرت صرف دیدار مصطفیٰ، جن کے دل کی خواہش یہ کہ میرا مال ہو اور رسول خدا کے قدمین شریف پر نثار ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر لمحہ جس کو
اپنی قیادت میں رکھیں، اپنا نائب رکھیں۔ اب حضور نے خود ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد صدیق اکبر کی طرف توجہ کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب امامت کا حکم ملا، امامت کروا رہے تھے، کہ کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور جب تشریف لائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میرے کریم آقا نے ہٹنے سے منع فرمایا، اشارہ فرمایا، نماز پڑھاتے رہے۔ تو ناظرین کرام، جو خلافت کی ترتیب میں نے گزشتہ لیکچر میں عرض کی تھی، اس کے مطابق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بلا فصل مقرر کیا گیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا، بڑی سخت کڑی تھی، کہ وہ اصحاب رسول جن کی آنکھیں ہمہ وقت چہرہ والضحیٰ پہ لگی رہتی ہیں، حضور کے دیدار پہ لگی رہتی ہیں، ہمہ وقت وہ ایک لمحہ بھر کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار باجمال سے ایک لمحہ بھر کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن آج ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ محبوب حقیقی بظاہراً اصحاب رسول کی نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں، غم و اندوہ کا پہاڑ سر پر ہے اور طرح طرح کے مسائل ہیں، لیکن ان حالات کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تمام اصحاب رسول نے بیعت بھی کی، اور آپ کی اقتداء میں اپنی زندگیاں بھی گزارتے رہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد احادیث مبارکہ کے مطابق پہلے ہی یہ اشارتاً بتا دیا گیا تھا کہ میرے بعد صدیق اکبر ہوں گے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہراً حیات طیبہ میں جب مصلی امامت پہ آپ کو کھڑا کر دیا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی، اس بات کی طرف اشارہ تھا، اس بات کا یہ حکم تھا کہ میرے بعد جس طرح آج مصلی امامت سے فیض تمہیں صدیق اکبر کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اسی طرح ظاہراً میرے تشریف لے جانے کے بعد فیضان کی جو برکھا ہے، جو فیضان تمہیں عطا کیا جائے گا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے سے ہی کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس بات پر کامل ہے اور کامل رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، پہلے حضور کی جو ہے نیابت کرنے والے ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور پیغام کو امت مطہرہ، امت مرحومہ تک پہنچانے والے ہیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی کامل ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیضان حاصل کیے جو کسی کے حصے میں نہیں آئے، اور پھر اس حکمت، اس دانائی، ان تجربات کو جناب سیدنا صدیق اکبر نے بروئے کار لاتے ہوئے امت مصطفی کی جو ہے وہ ان کو دین کی طرف راغب رکھا، اور انتشار و افتراق سے بچا کر یکجا کر کے مجتمع رکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جوڑے رکھا۔ ناظرین کرام، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو بہت بڑی بات کیا ہے، بڑی بڑی گتھیوں کو اس وقت سلجھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک آتا ہے۔ تمام اصحاب اس بات پر خاموش ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ دفن کی آپ کا مزار بنا دیا جائے، بعض کا خیال تھا کہ جنت البقیع میں، بعض کا خیال تھا مکہ المکرمہ میں، بعض کا خیال تھا بیت المقدس میں جو انبیاء کا مدفن ہے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے، جہاں نبی کی روح پرواز کرتی ہے، وہ سب سے افضل جگہ پر اس کی روح کو پرواز کیا جاتا ہے، وہیں نبی کا مدفن بنایا جائے، وہیں نبی کا مزار بنایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی گتھی تھی
جس کو اس وقت سلجھانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول صدیق کہیں، اللہ اور اللہ کا رسول عتیق کہیں، تو پھر یہ دنیا کی گتھیاں سلجھانا انہی کے بس کی بات ہے، اور امت اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان کے فیضان سے مالا مال ہو، ان کی اتباع کو کامل پکڑے، ان کے اسوا کو کامل پکڑے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی روش پہ قائم رہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عجز کے ساتھ آپ کی جو خلافت پہ آپ مامور ہوئے، اور اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، اور اصحاب رسول کے دل میں اس بات کو ڈال دیا گیا کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہی خلیفہ ہوں گے، اس لیے ہی ان کو امامت پر بھی مقرر فرما دیا گیا۔ اور جب قوم کا امام بنا دیا گیا، امت کا امام بنا دیا گیا، تو یہی اسی لیے اسی طرف اشارہ تھا کہ یہ امت کا خلیفہ بھی یہ ہوگا، امت کے لیے جو ہے وہ پیغام رسا بھی یہ ہوگا۔ آئیے ناظرین، اس بات پر ہم سب متفق ہیں، متفق رہنا چاہیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔